الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پہلے ہمارے 4 لیکچر ہو چکے ہیں. آج سے ہم نے 5واں لیکچر شروع کرنا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 20 سے 25 تک ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے مکمل کر لیا تھا. آج ہم نے آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کرنا ہے. امید کرتا ہوں پہلے جو لیکچر ہوئے آپ نے غور سے سنے بھی ہوں گے اور یاد بھی کیا ہوگا. آج ہم نے آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے مومنو یا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے روگردانی نہ کرو. وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو. دوبارہ غور سے سننا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو. وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو. آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا. ولا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا، وہم لا یسمعون، حقیقت میں وہ نہیں سنتے یا حالانکہ وہ نہیں سنتے. کیا ہے؟ ولا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے. آگے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. ان، بے شک، شر الدواب، جانوروں میں سے بدتر، دواب کہتے ہیں جانور، بے شک جانوروں میں سے بدتر، عند اللہ، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک، بہرے گونگے ہیں، الذین، وہ، لا یعقلون، جو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں سے بدتر، عند اللہ، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک، بہرے گونگے ہیں، لا یعقلون، جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. آگے فرمایا ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم. ولو علم اللہ، اور اگر اللہ نیکی کا مادہ ان میں جان لیتے ہیں، لاسمعہم، تو ضرور بضرور سنواتے ان کو. ولو اسمعہم، اور اگر بغیر ہدایت کے اللہ ان کو سنوا بھی دے، لتولوا وہم معرضون، وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، یعنی وہ اعراض کرتے. کیا؟ ولو علم اللہ فیہم، اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو لاسمعہم، ضرور بضرور سنواتے. ولو اسمعہم، اگر بغیر نیکی کے مادے کے، یعنی بغیر ہدایت کے اللہ ان کو سنوا بھی دے، لتولوا وہم معرضون، وہ منہ پھیر لیتے اور بھاگ جاتے، یعنی وہ اعراض کرتے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو. اذا دعاکم، جب کہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کی طرف، لما، ایسے کام کی طرف بلائے، یحییکم، جو تم کو زندگی بخشتا ہے. تو کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب کہ رسول خدا تم کو ایسے کام کی طرف بلائے جو تم کو زندگی بخشتا ہے.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو اللہ حائل ہوتے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ المرء کا مطلب ہے آدمی اور قلب کا مطلب ہے دل۔ یحول معنی حائل ہونا، وَاعْلَمُوا کا مطلب ہے اور جان لو، اور جان لو اللہ حائل ہوتے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ دوبارہ دیکھیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بتایا وَاعْلَمُوا جان لو، یحول کا معنی ہے حائل ہونا، المرء کا مطلب ہے آدمی اور قلب کا مطلب ہے دل، اور جان لو اللہ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ، یعنی اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا، اور ڈرو تم اس فتنے سے جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جنہوں تم میں سے گناہ گار ہیں۔ وَاتَّقُوا، اور بچو تم یا ڈرو تم اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں یا جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ایسے فتنے سے ڈرو کہ جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے کیا ہیں، گناہ گار ہیں، بلکہ اس کے اندر اگر اللہ کا عذاب آیا تو جو گناہ گار ہیں یا ان کے ساتھ دوسرے ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے، وہ اس کے اندر سارے مبتلا ہوں گے۔ دوبارہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور تم اس کو سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ آگے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک بہرے گونگے ہیں، لا یعقلون، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ آگے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ جان لیتے، خیرن کا مطلب ہے نیکی کا مادہ جان لیتے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور بضرور ان کو سنواتے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ بغیر ہدایت کے ان کو سنوا بھی دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ رسول خدا پیغمبر خدا تم کو ایسے کام کی طرف بلائے، لما یحییکم، جو تم کو زندگی بخشتا ہے، تو کیا ہے اس حکم کو ماننا ہے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، جبکہ رسول خدا تم کو ایسے کام کی طرف بلائے جو تم کو کیا کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو بے شک اللہ حائل ہوتے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے دنیا کے اندر اگر آئے ہیں تو دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
اسی کی طرف جمع کیے جائیں گے، میدان محشر لگے گا، ہم نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس فتنے سے جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آج ہم نے سورہ انفال کی 20 نمبر آیت سے شروع کیا ہے، یہ تیسرا پیج شروع ہو رہا ہے، تو تیسرے پیج کے اندر 20 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے اور 25 نمبر آیت تک آج ہم نے ترجمہ پڑھا۔ آگے ایک دن کیونکہ ہم نے سبق کے ساتھ موضوعاتی مطالعے میں سے ایک سوال پڑھتے ہیں اور دوسرے سبق کے ساتھ دوسرے لیکچر کے اندر ہم وہ نہیں پڑھتے، تو پہلے ہم نے دو موضوعاتی مطالعے میں سے سوال پڑھ لیے، تعارف قرآن بھی پڑھ لیا اور حفاظت قرآن بھی پڑھ لیا۔ آج تیسرا سوال اس کے اندر موضوعاتی مطالعے میں سے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ دیکھیں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے جو قیامت تک رد و بدل تحریف سے پاک ہے، اور اللہ نے قرآن پاک کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید دوسری آسمانی کتابوں سے افضل ہو گیا۔ تورات کو دیکھ لیں، زبور کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، ان کے اندر بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا، بڑے پیمانے پر تحریف کی گئی، اپنی طرف سے مسائل شامل کیے گئے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی لا ریب بے عیب کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، جیسے کہ ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ رب کائنات نے لیا، جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، اس قرآن کو نازل کرنے والی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد اگر دیکھا جائے، جیسے قرآن مجید پہلے تھا اور اب بھی ہے اور قیامت تک ہمیشہ ایسے رہے گا۔ تو یہ تو مختصر بتا دیا فضائل قرآن پر کہ قرآن کو اللہ نے ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید دوسری آسمانی کتابوں سے کیا ہو گیا؟ افضل ہو گیا۔ اب دیکھیں فضائل قرآن قرآنی آیات سے، یعنی قرآن مجید کی فضیلت ہم بتا رہے ہیں قرآنی آیات سے۔ یہاں سے شروع کیا، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں، شروع میں آپ کو بتا دیا۔ دوسرا ہے فضائل قرآن قرآنی آیات سے۔ اگر دیکھا جائے اس کے اندر تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس قرآن کو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے لے کر اترے ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ اس قرآن مجید کو ارشاد باری ہے، اس قرآن کو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے لے کر اترے ہیں۔ دوسری آیت کیا ہے اس کے اندر؟ بے شک اللہ بعض لوگوں کے درجات قرآن کی وجہ سے بلند فرماتا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کے درجات قرآن کی وجہ سے بلند فرماتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اس قرآن کو حضرت جبرائیل اس قرآن کو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے لے کر اترے ہیں۔ دوسرے کیا ہے؟ بے شک اللہ بعض لوگوں کے درجات قرآن کی وجہ سے بلند فرماتا ہے۔ تیسری آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ارشاد باری کہ بے شک ہم نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کے ہر زمانے میں نگہبان ہیں۔
کیا ہے؟ پہلی آیت ارشاد باری تعالیٰ، آیت نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ کہ اس قرآن کو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے لے کر اترے ہیں۔ دوسری آیت بے شک اللہ قرآن کی وجہ سے بعض لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تیسری آیت اس کے اندر ہے کہ بے شک ہم نے قرآن مجید انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا، یعنی اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے ہر زمانے میں نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے فضائل تو پہلے بتایا کہ قرآنی آیات سے، پھر فضائل قرآن احادیث رسول سے۔ آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جو شخص قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، جب تک وہ سفر میں ہے علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں شمار کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے جب تک وہ واپس نہ لوٹائے تو وہ اللہ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث اگر دیکھا جائے، قرآن کے عالم کے علم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ قرآن کے عالم کے علم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ تیسری حدیث اگر اس کے اندر دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید ایک خود سیکھنا، دوسرا دوسروں کو سکھانا، اس کے اندر اللہ رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور حدیث بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے غالباً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے اور زمین پر میرے وزیر حافظ قرآن ہیں، جو دنیا کے اندر حافظ قرآن ہے میرے وزیر وہ ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی تفصیل کے اندر یہ 3 حدیثیں ہو گئی، 4 قرآنی آیات سے بھی فضیلت بتا دی اور احادیث رسول سے بھی اس کی فضیلت۔ تیسری اس کے اندر کیا ہے؟ تفصیل بتانا، یعنی جس شخص کی بھی نسبت قرآن پاک سے ہو جائے گی اللہ اس کو بلند عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔